اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ ماہ سیام کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہماری گفتگو نماز تہجد کے متعلق چل رہی ہے۔ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ سنن نسائی شریف کے اندر اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر نماز تہجد کے متعلق کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کے بیٹے عبداللہ، میری امت میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو رات کی تنہائی کے اندر اور رات کے آخری حصے میں اٹھا اور اٹھ کر اس نے طہارت حاصل کی اور رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا۔ بہترین شخص وہ ہے جس نے نماز تہجد کو پا لیا، نماز تہجد کو پا لیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو رات کے آخری پہر کے اندر اٹھا، اٹھ کر خود بھی نماز تہجد کے لیے اس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اپنی زوجہ کو، اپنی رفیقہ حیات کو، یعنی اپنی بیوی کو، حتیٰ کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا اور وہ نہ اٹھے تو پانی کا ایک چلو بھر کر اس کے چہرے پہ اس نے ڈالا، اور پھر وہ کھڑی ہو گئی، دونوں نے نماز تہجد پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے رب نے چاہا تو اس جوڑے کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی فضیلت ہے نماز تہجد کی۔ نماز تہجد پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ نماز تہجد ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو نماز تہجد پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، عبادت کے آثار نظر آتے ہیں، نمایاں نظر آتے ہیں، چہرے پر نور اترتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے نماز تہجد کا کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، وہ نماز تہجد کے وقت اٹھے، اٹھ کر نماز تہجد پڑھے، اللہ کے حضور جو بھی دعا کرتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ مومن بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں،
یہ ہمارا جسم ہے، یہ ڈھانچہ ہے، شریر ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کو صحت مند رکھنا ہو تو جو اس کی غذا ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ اگر انسان غذا نہ کھائے تو کمزور ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ حقیقت ہے، انسان 3 دن کھانا نہ کھائے، 2 دن پانی نہ پیے، 1 دن پانی نہ پیے، حتیٰ کہ یہ منہ کے اندر ایک زبان کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس پہ جو لعاب چلتا ہے، یہ لعاب ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر انسان کا پانی ختم ہو جائے، یہ قانون قدرت ہے، جسم کی نشو و نما کے لیے ہم اس کو غذا مہیا کرتے ہیں، اس کو غذا دیتے ہیں، اور یہ صحت مند رہتا ہے، توانا رہتا ہے۔ صحت خراب ہو جائے، طبیعت بگڑ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک نہ ایک دن یہ مردہ بن جاتا ہے جب جان نکل جاتی ہے۔ تو جسم کی نشو و نما کے لیے، اس کی صحت کے لیے اس کی غذا ضروری ہے۔ اسی طرح اس ڈھانچے کے اندر ایک ایسا امر ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی غذا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی غذا یعنی روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ روح کی غذا اللہ رسول کا ذکر ہے۔ جو اپنی روح کو تازگی بخشنا چاہتا ہے وہ رب کے حضور اس کی عبادت میں کھڑا ہو جائے۔ یہ عبادت کا کمال یہ ہوتا ہے، نماز تہجد کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ مردہ دلوں کو تازگی بخشنے والی اور زندگی بخشنے والی یہ نماز تہجد ہے۔ عبادت سے روح زندہ ہوتی ہے۔ جو روحیں مردہ ہو چکی ہیں، اگر کوئی ان کو زندہ کرنا چاہتا ہے، وہ رات کے آخری پہر کے اندر اٹھے، اپنے رب کی عبادت میں کھڑا ہو جائے، روح زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کو تازگی بخشنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، تو ان سے ایک شخص نے سوال کیا۔ ان بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ مجھے رات کے اندر تہجد کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، نماز تہجد کی مجھے توفیق حاصل نہیں ہوتی، تو مجھے کچھ عنایت فرمائے، مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ تو وہ بزرگ بھی بڑے پایا کے تھے، کوئی آج کے دور کے بزرگ نہیں تھے۔ آج کا تو بزرگ رات کو سوتا ہے، وہ بھی بغیر نماز پڑھے سوتا ہے، اور وہ بزرگ تھے جن کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بزرگوں کا ملنا آج کے اس دور کے اندر بہت مشکل ہے، تو ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کراتے۔ تو توجہ کا طالب سوال کیا کہ مجھے رات کو بیداری حاصل نہیں ہوتی، آنکھ نہیں کھلتی، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جواب میں فرمایا، دن میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اس لیے رات کو آنکھ نہیں کھلتی۔ تو دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، نافرمانی کر کر کے اللہ تعالیٰ کی، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم نے دن کے اندر نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا رات کو کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ رات کو وہی اٹھتا ہے جو دن میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جب رات کا آخری پہر آتا ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ اٹھے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ اٹھے۔ آج بھی آپ معاشرے کا اندازہ لگائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ساری رات پاسے پردے لگ جاندی ہے، نیندر نہیں آؤندی۔ او بھائی، یہ تجھے بیماری نہیں ہے،
یہ تجھے کوئی مرض نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت تجھے بلاوا دے رہی ہے، بندے سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ اور رات کو اٹھتا وہی ہے جسے اللہ پسند فرما لیتا ہے، اور جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سامنے محترم، ہم دن میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو رات کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رات کو اٹھتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، اپنے وقت کے امام ہوئے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ نماز پڑھنے والا مجھے دیکھ کر لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبے لمبے قیام کر رہا ہے، اور یہ ریاکاری سے کام لے رہا ہے۔ عبد الرحمن صفوری اپنے وقت کے محدث ہیں، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، ان کا فتویٰ چلتا ہے، بہت پائے کے محدثین میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ میری بدگمانی تھی، اور یہ میرا عمل، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کو پسند نہ آئے۔ کیا ہوا؟ 5 ماہ اس بدگمانی کی وجہ سے مجھے سزا دی گئی اور مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا۔ تہجد کی نماز سے مجھے محروم کر دیا گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی، اس کے بارے میں برا سوچا تھا، اس کی رب نے مجھے سزا دی ہے۔ 5 ماہ کے بعد جب خیال آیا، میں نے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نماز تہجد ادا کرنے لگا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا، شکوہ کرنا، غلہ کرنا، اس سے یہ نماز سے بندہ محروم رہ جاتا ہے، عبادت کے ثواب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بزرگ بتا رہے ہیں مسلمان کے بارے میں مسلمان بھائی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو برا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامنے محترم، نماز تہجد کی بات کر رہا تھا۔ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح بیان کرتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ رات کے وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ جو وقت ہے نا نماز تہجد کا، نماز فجر کا، ان اوقات کے اندر فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فجر کے وقت فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد کے وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ پتہ چلا فجر کے وقت بھی فرشتے آئے، نماز تہجد کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی۔ صحابی کہتے ہیں میں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ نماز تہجد کا وقت ہے، میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور برس رہا ہے۔ کیا برس رہا ہے؟ نور ہی نور برس رہا ہے۔ آسمان سے لے کر میرے گھر تک ایک نور کی روشنی ہے، اور وہ نور اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا نور نظر آ رہا ہے، اور میرے گھر کے اندر میرے چارپائی کے ساتھ میری سواری بندھی ہوئی تھی، میری سواری بندھی ہوئی تھی، اور میری سواری کے ساتھ میرے بیٹے کی چارپائی تھی۔ جس طرح میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، سورہ کاف پڑھتا تھا، اور ورتل القرآن ترتیلا، بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑے اچھے لہجے کے ساتھ طرز لگا کر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ جس طرح میں قرآن پڑھتا جاتا تھا گھوڑا مچلتا جاتا تھا، گھوڑا مچلتا جاتا تھا، یہ رقص کر رہا تھا، وجد میں آ گیا۔
یہ صحابی کہتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں قرآن آواز بلند کر کے پڑھتا تو گھوڑا جو تھا وہ تلاوت سن کر مچل رہا تھا، جب میں آواز آہستہ کرتا وہ ٹھہر جاتا، جب اور میں اچھے لہجے سے پڑھتا تو یہ کیفیت اس کی بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ مجھے خدشہ نظر آیا، ڈر لگا، خوف آیا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے چند لمحوں کے بعد قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا، سورہ کاف کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، وہ جو ابتدا کے اندر میرے گھر سے لے کر آسمان تک مجھے نور نظر آ رہا تھا، وہ نور اتنا تھا جس کی حد نہیں۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، میں نے اذان فجر سنی، مسجد میں چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز فجر پڑھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، میں نے اپنا رات کا سارا ماجرا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سنایا، یا رسول اللہ میں نے نماز تہجد پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، میرے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آیا، مجھے خدشہ تھا، ڈر تھا کہ میری سواری میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، اتنے میں تلاوت مکمل کر کے مسجد میں آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ جانتے ہو وہ نور کیسا تھا، کس کا تھا؟ واللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے صحابہ، اگر یہ صحابی اس اب تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا وہ نور ختم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ وہ نور کیسا تھا؟ آقا فرماتے ہیں جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اگر یہ تلاوت بند نہ کرتا صبح کا سورج طلوع ہو جاتا، مدینے کے سارے لوگ آ کر فرشتوں کی زیارت کرتے، مدینے کے سارے لوگ آ کر فرشتوں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو صاحب یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے میرے ملائکہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک کریم نماز تہجد میں پڑھے تھے، نماز تہجد پڑھ رہے تھے، پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جانتے ہو میرے بندے نے جو کچھ مانگا اس وقت میں محمد کے خدا نے انہیں عطا فرما دیا۔ نماز تہجد کی بڑی برکت ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں حضور کو وضو کرایا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی ہے، اس وقت کے اندر حسین وقت ہے، کمال کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور محبوب دعا فرما رہے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں عنایت فرما دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ربیعہ جنت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا انکار کون کرتا ہے؟ جنت کا انکار کرنے والا ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی نہیں۔ جنت کے لیے تو لوگ تڑپ رہے ہیں، جنت میں جانے کے لیے تو موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے، پھر جنت ملتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت آپ نے دے دی ہے، ایک چیز آپ نے دی ہے، دوسری میں مانگ لیتا ہوں۔ میرے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جنت چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت آپ نے دے دی ہے، اب جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ بھی عطا فرما دے۔ اسألک مرافقۃ الجنہ، یا رسول اللہ جنت آپ نے دی ہے، ایک چیز میں مانگ لیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ میں جنت بھی وہ مانگتا ہوں جس جنت میں آپ رہتے ہیں، جس جنت میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کثرت الصلات، تو پھر ایک شرط ہے، اگر تو جنت چاہتا ہے نا، جنت مل جائے گی، اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتا ہے وہ بھی مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کثرت الصلات، کثرت سے نماز پڑھنی ہوگی، نماز پڑھ کر میری مدد کرنی ہوگی۔ تو کثرت الصلات سے نفلی عبادت لی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں نفلی عبادت میں کثرت کیا کر، اللہ تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت بھی وہ عطا فرمائے گا جس جنت میں میں محمد ہوں گا، اللہ تجھے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ تو سامنے محترم، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے جنت بھی مل جائے اور جنت میں آقا کا پڑوس مل جائے، ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، اٹھنا تو ویسے ہی ہوتا ہے، نماز تہجد کی عادت بنا لو، قیامت کے دن اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت بھی وہ جو آقا کے پڑوس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔